آپ کوئی بھی نوکری کوئی بھی قدم اس نیت سے نہ اٹھائیں اور اس نیت سے نہ کریں کہ یہ 8 گھنٹے کی نوکری ہے تو میں نے 8 گھنٹے ہی بس کام کرنا ہے، بھائی مجھے تو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں۔ تو میں نے نوکری کرنا شروع کی اور میں نے اپنے ریڈیو کریئر کا آغاز کیا تو میں رات گئے تک بھی کام کرتا تھا، اور اس نیت کے ساتھ نہیں کہ مجھے اس کے کوئی ڈبل پیسے ملیں گے یا پیسے زیادہ ملیں گے، اس ویژن کے ساتھ کام کرتا تھا کہ یہ کام اگر لوگ سنیں گے اور سراہیں گے تو بس وہی میری پیمنٹ ہے۔ تو میں نے جو اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا، آپ کو حیرت بھی ہوگی اور شاید دیکھنے اور سننے والوں کو بھی حیرت ہوگی کہ 75 روپے سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا، اور 75 روپے یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 1997 کی بات ہے۔ تو 1997 میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان سے پہلا جو چیک حاصل کیا تھا وہ 75 روپے کا تھا، اور جس کا کانٹریکٹ آج بھی میرے پاس میری کتابوں میں رکھا ہوا ہے، میرے ڈاکیومنٹس میں رکھا ہوا ہے۔ تو 75 روپے سے آج اگر میں ون آف دا ہائیسٹ پیڈ امپلائی ان ریڈیو انڈسٹری ہوں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جرنی اور بہت زیادہ ہرڈلز بھی شامل ہیں۔ ہر دن نیا ہے، ہر دن نیا ہے، یہ سوچ کر اٹھیے کہ یہ دن اب آپ کا ہے۔ جہاں ضرورت ہو مل بیٹھنے کی، جڑ جانے کی، وہاں مل بیٹھیے، جڑ جائیے، اور جہاں ضرورت ہو صرف آپ کی تو آپ ہی کمال دکھائیے کہ صرف کام سے ہی روشن نام اور کام ہی کرے گا روشن نام۔ سن رہا ہے پورا پاکستان، سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، کوٹلی، آزاد کشمیر، شیخوپورہ، سرگود، حیدر آباد، M1 M2 M3 M4 M5 موٹر ویز، پشاور، کلر کہاں، سونسر، ویلی، سرگود، اٹک، مظفر آباد، مظفر گڑھ، گلگت، اسکردو، گوادر، کراچی، حیدرآباد اور کشمیر 89.4، جبکہ کے پی ٹرائبل ڈسٹرکٹس اور بلوچستان میں آپ میں سن رہے ہیں ایف ایم 96 کی فریکوینسیز پر۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، میں ہوں دانش سعید، پروگرام سنو مارننگز میں خوش آمدید۔ کیسے مزاج آپ سب کے خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں؟ امید بخیر کرتا ہوں کہ اپنے آج کے دن کا آغاز آپ نے مسکراتے چہروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ السلام علیکم، ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماری اکبر۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرانے لائے ہیں ایک سکسیزفل ریڈیو براڈ کاسٹر سے، جو کہ کرنٹلی چیف آپریٹنگ آفیسر ہے پاکستان کے لارجسٹ ریڈیو نیٹ ورک سنو ایف ایم پہ۔ انہوں نے ایکسپریس کے ساتھ کام کیا، 107 کے ساتھ کام کیا، ریڈیو پاکستان کے ساتھ کام کیا، اور کرنٹلی جو ہے ایک پورے جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے ریڈیو نیٹ ورک کو کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور اس پورے ریڈیو اسٹیشن کو چلا رہے ہیں۔ ان سے ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ماریہ، تھینک یو۔ تو سب سے پہلے سر ہمیں اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے اور ماشاء اللہ سے آج آپ سکسیزفل پورے ریڈیو اسٹیشن کو چلا رہے ہیں کامیابی سے۔ میرا جو پروفیشن ہے، الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پہلے ایک پیشن تھا اور اس کے بعد یہ پروفیشن میں تبدیل ہوا، اور بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، میں جس میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، کہ جن کا پیشن ان کا پروفیشن بن جائے۔ تو جو میری ریڈیو کی داستان ہے وہ مختصراً میں بتاؤں گا، جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہے، کبھی کبھار میں بھی سوچتا ہوں تو مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے کراچی میں ایم جناح روڈ پر، تو میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا کہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ عمارت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تو میں نے کہا مجھے دیکھنا ہے اندر سے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ جمعے کو مجھے وہاں لے کے چلے گئے، اور اسٹوڈیو نمبر 14 میں وہاں ایک بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا لائیو، جس کی ہوسٹ منی باجی تھی۔ منی باجی اپنے دور کی بڑی مشہور ہوسٹ تھی۔ تو جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ تمام بچوں کی طرح مجھے بھی انہوں نے جو ہے وہ بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ بھائی، کون ہے یہ بچہ، نام بتاؤ اپنا، کیا نام ہے۔ تو میری کام رہی تھی ٹانگیں تھر 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 تھر۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ کلاس 4 میں تھا میں، تو کلاس 4 کا میں اسٹوڈنٹ تھا، کلاس 4 5 کے اندر، اور میں نے اس وقت ریڈیو کے مائکرو فون پر پہلی مرتبہ کہا کہ میرا نام دانش سعید ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈیو کے مائکرو فون کے ساتھ میری دوستی اتنی پکی ہو جائے گی کہ میں ریڈیو اسٹیشن چلانے لائق ہو جاؤں گا، یا میں اتنا ٹیلنٹ حاصل کر لوں گا، یا میں اتنا کچھ سیکھ لوں گا اس انڈسٹری سے کہ آج الحمدللہ میں جہاں پر بھی ہوں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج اس پوری انڈسٹری کے اندر جو کچھ سیکھنے کے مراحل تھے وہ سب میں نے طے کیے۔ تو ایز اے براڈ کاسٹر میرا جو جرنی شروع ہوا پروفیشنلی وہ سن 2000 میں ہوا، اور سن 2000 سے میں اوور آل براڈ کاسٹنگ اور پھر مختلف ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کی لانچنگ میں رہا، اور اپنے طور پر جو مارننگ شو ہے اس کا آغاز تقریباً کوئی اب سے 13 سال پہلے، یعنی 2000 یوں سمجھ لیجیے 12-13 کے اندر میں نے باقاعدہ مارننگ شو کا اسٹارٹ کیا تھا، تو پھر وہ میری شناخت بن گیا مارننگ شو۔ سر آپ کی اس 18 سال کی جرنی میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹیز یا ہرڈلز بھی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، ظاہر ہے، ان کے حوالے سے بتائیے کہ ایسے ینگ جو ہے ایمرجنگ ٹیلنٹ آپ کو کیا ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا؟
हर्डल्स तो बेशुमार. सबसे पहले तो ये कि आप जब भी कोई काम सीखते हैं, जो नौजवान हमें अभी देख रहे हैं, तो आप कभी भी किसी काम को इस नीयत से ना सीखें कि जी इससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा. पैसे आप हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ आप हासिल करते हैं, इज़्ज़त, उसकी बुनियाद पर आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं. तो आप कोई भी नौकरी, कोई भी कदम इस नीयत से ना उठाएं और इस नीयत से ना करें कि ये 8 घंटे की नौकरी है तो मैंने 8 घंटे ही बस काम करना है, भाई मुझे तो इतने ही पैसे मिलते हैं. तो मैंने नौकरी करना शुरू की और मैंने अपने रेडियो करियर का आगाज़ किया, तो मैं रात गए तक भी काम करता था, और इस नीयत के साथ नहीं कि मुझे इसके कोई डबल पैसे मिलेंगे या पैसे ज़्यादा मिलेंगे. इस विज़न के साथ काम करता था कि ये काम अगर लोग सुनेंगे और सराहेंगे तो बस वही मेरी पेमेंट है. तो मैंने जो अपना करियर का आगाज़ किया था, आपको हैरत भी होगी और शायद देखने और सुनने वालों को भी हैरत होगी कि 75 रुपये से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था. और 75 रुपये ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1997 की बात है. तो 1997 में मैंने एज ए स्टूडेंट ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान से पहला जो चेक हासिल किया था वो 75 रुपये का था, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट आज भी मेरे पास मेरी किताबों में रखा हुआ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है. तो 75 रुपये से आज अगर मैं वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन रेडियो इंडस्ट्री हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी और बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी शामिल हैं. हर्डल्स इन अ सेंस, यानी आप यूँ समझ लें कि जब आप काम करते हैं, कुछ ऐसे मौके भी आते हैं कि जब आपको उतनी पजीराई नहीं मिलती, लेकिन उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए. दूसरी बात है आपकी डोमेस्टिक नीड्स, कि आप काम कर रहे हैं. रेडियो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आज भी उतना ज़्यादा पे नहीं करती कि जितना आपको टेलीविज़न पे करता है, जितना आपको डिजिटल मीडिया पे करता है, या जितना आपको इंटरनेशनल मीडिया पे करता है. तो पाकिस्तान में अभी भी जो रेडियो इंडस्ट्री है वो एक सर्वाइवल मोड में ही है. तो आप जब काम करते हैं और आप वाकई काम कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए राहें खुलती चली जाती हैं. तो मुझे यूँ समझिए कि डोमेस्टिक लेवल पर जो यानी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, उस मद में भी हर्डल्स आईं. मुझे अपने सफ़र को तय करने में तनकीदी हर्डल्स भी आईं. मुझे गाइडेंस के रिलेटेड भी हर्डल्स आईं. पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है रेडियो सिखाने की, वो हर्डल्स आईं कि आपने खुद सीखना है, आपने खुद ढूंढना है कौन तजुर्बेकार है, कौन ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है, किसके साथ आप बैठेंगे तो ज़्यादा सीख सकते हैं. तो मैंने अपना वक्त ज़्यादातर सर्व किया अपने से बड़ी उम्र के अफराद में, और उसकी रीज़न ये था कि वो लोग थे जो तजुर्बेकार थे, उन्होंने सालों लगाए थे रेडियो के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, और मैं खामोशी से उनके साथ बैठता था और बहुत कुछ सीखता था, और जो आज मुझे फ़ायदा भी दे रहा है. यहाँ पे सर मैं जानना चाहूँगी, जो आपके सुनो मॉर्निंग से जो कि खासा जो है पब्लिक में मकबूल है, और जिसकी सर इसके पीछे क्या आइडिया था, किस थीम के साथ, और अभी वो काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं और उसमें जो सेगमेंट्स है बहुत इंटरेस्टिंग, इसके हवाले से बताइएगा. हमेशा हमारे यहाँ जो भी हमारे सामीन हैं, और ख़ुसूसन एफएम रेडियो इंडस्ट्री, वो ये समझा जाता था कि सिर्फ मौसीकी चलाई, म्यूज़िक चलाया और बस यही एफएम रेडियो है. तो मैंने जो जिस चीज़ पे काम किया पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए भी, वो ये कि आपका कंटेंट ही आपकी स्ट्रेंथ है. म्यूज़िक तो आप यूएसबी पे भी सुन लेते हैं, म्यूज़िक तो आप सीडी पे भी सुन लेते हैं, म्यूज़िक तो आप MP3 कन्वर्ट करें और अपनी गाड़ी के अंदर लगाएं, लैपटॉप पर लगाएं, कहीं भी सुन लेते हैं. बट वो जो रिसर्च है, जो कंटेंट है, जिससे आप अपने पाकिस्तान की इमेज अच्छी कर सकते हैं, अपनी इमेज अच्छी कर सकते हैं, अपने इदारे की इमेज अच्छी कर सकते हैं, तो वो मेहनत होनी चाहिए. तो सुनो मॉर्निंग्स का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सुबह जाते हुए ऑफिस आपको अखबारात और दीगर ज़राए से अपडेट्स हासिल करने की ज़रूरत पेश ना आए. जब तक आप ऑफिस पहुँचें तो आप इस लायक हों कि आप इंटरनेशनल और नेशनल जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उनके ऊपर ख़ुद गुफ्तगू कर सकें और अच्छी गुफ्तगू कर सकें. तो यही कॉन्सेप्ट था, और फिर उसके अंदर कुछ इनोवेशन में लेके आया कि उसमें मोटिवेशनल स्टोरी इंट्रोड्यूस की. फिर उसके अंदर मुख्तलिफ और पाकिस्तान की प्रो इमेज के लिए हमदर्द पाकिस्तानी का सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया. तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोग इतने इन्वॉल्व हो गए कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि सुबह का प्रोग्राम एक किसान खेती बाड़ी करते हुए भी सुन रहा होता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जाते हुए भी सुन रहे होते हैं, एक तालिब इल्म भी सुन रहा होता है, तो एक हाउसवाइफ भी अपने घर में नाश्ता बनाते हुए सुन रही होती हैं. तो ये वो कामयाबी है जो मैं समझता हूँ कि सुबह की ऑडियंस को जो मैंने गेन किया. और बड़ी ज़िम्मेदारी होती है आपके ऊपर जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट रिसर्च करते हैं, कि आप ऐसी बात कोई ना कहें जो गैर शाइस्ता हो, कोई ऐसी बात ना कहें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो. ऐसा कंटेंट दें जो आपकी इमेज, आपके इदारे की इमेज, आपके मुल्क की इमेज को बेहतर बनाए. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, और अब अल्लाह का शुक्र है अभी पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है. सर अभी माशाल्लाह से आप करंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस पाकिस्तान के लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क पे, तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाउ यू आर मैनेजिंग इट सर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इदारा है सुनो FM वो मेरी फैमिली है,
اور ہمارے ادارے کے جو سربراہان ہیں انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی اس پروفائل کے ساتھ کام کروں. تو یہ جو سنو ایف ایم ہے یہ ایکچولی ایک مکمل ٹیم کا کام ہے, یعنی ہمارا ایک ایسا ٹیم ورک ہے اور ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہیں. تو میرے اکیلے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, ہماری ساری ٹیم کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہاں جو مجھ پر ذمہ داریاں ہیں وہ یہ کہ ادارے کی جو برانڈ امیجنگ ہے, ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پروگرامنگ ہے, ہماری پروڈکشن ہے, ہماری جو مارکیٹنگ ہے, تو وہ میرے کاندھوں پر ذمہ داری ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو میں احسن طریقے سے نبھاؤں, اور اس میں ہمارا پوری ٹیم کی کاوش ہوتی ہے. اور اب یہ ادارہ چونکہ ماشاءاللہ کافی وائبرنٹ طریقے سے ملک کی خدمت کر رہا ہے, اس لحاظ سے کہ ہم ایک انفوٹینمنٹ ریڈیو ہیں, ہم اویئرنیس دیتے ہیں, ہم پاکستان کی پازیٹیو امیج کے لیے کام کرتے ہیں, ہم نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں کافی کچھ محنت سے کرنا پڑتا ہے اور اس میں سارا سہرا ہماری ٹیم کو جاتا ہے. سر اگر کوئی عام جو ہمارے یوتھ میں سے کوئی آر جے بننا چاہتے ہیں, ریڈیو براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے ایک سکسیزفل ریڈیو براڈ کاسٹر بن سکتے ہیں؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ ماشاءاللہ سے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے, بہت سارے جو برانڈس ہیں ان کے آپ وائس ایکٹنگ وائس اور آرٹسٹ بھی ہیں, تو ایک وائس اور آرٹسٹ بننے کے لیے ایک نارمل انسان وائس اور آرٹسٹ بن سکتا ہے یا یہ گاڈ گفٹیڈ؟ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. آواز اللہ کے بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے اور آواز کا استعمال آنا وہ آپ کی صلاحیت ہے. تو جب اگر آواز آپ کی اچھی نہیں بھی ہے لیکن آپ کو آواز کا استعمال اچھا آتا ہے اور آپ نے سیکھ لیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, تو آپ ایک اچھے وائس اوور آرٹسٹ بن سکتے ہیں, ڈبنگ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, کیریکٹر ایکٹنگ کر سکتے ہیں, ایون آپ براڈ کاسٹر بن سکتے ہیں, پروگرامز کو کر سکتے ہیں. تو وائس اوور کی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ اچھی فیلڈ ہے اور اچھا پے بیک بھی کرتی ہے آپ کو, لیکن اس کے لیے آپ کو نا اپنی وائس نوٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی وائس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی وائس کی ویریشنز لا سکتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سگریٹ نوشی کی تو آواز بھاری ہو جائے گی, یا ہم کوئی بہت زیادہ بناوٹی لہجے میں بات کریں گے تو آواز بھاری ہو جائے گی. آپ کی آواز کا اپنا ایک ٹیکسچر ہے, اوریجنل ٹیکسچر ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم جب میڈم نور جہاں کا گانا سنتے ہیں تو کیسے ہم شناخت کرتے ہیں کہ میڈم نور جہاں کی آواز ہے. جب ہم مہدی حسن خان صاحب کا گانا سنتے ہیں تو ہم کیسے شناخت کرتے ہیں کہ یہ مہدی حسن صاحب کی آواز ہے. تو وہ اپنا ایک قدرتی ٹیکسچر ہوتا ہے.